آپ کے اوپر سحر و جادو کے اثرات ہیں، آپ پہ بندش کی گئی ہے، آپ نظر بد کا شکار ہیں، فلکیاتی گردش کے گرداب میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، سالوں سال ہو گئے ہیں لیکن آپ اس سے نکل نہیں پا رہے۔ نہ ملازمت مل رہی ہے، نہ کاروبار چل رہا ہے، نہ بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے استخارہ کیجیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ سارے مسائل، ان کی وجوہات کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے ساتھ جڑے رہیے اور آخر تک دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کی محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پرنور محفل، اس نورانی مجلس میں، اس عجائبات بری دنیا میں، جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں اور روحانی گلدستے سے آپ کے لیے ایک انتہائی خوبصورت اور خوشبودار پھول کا انتخاب کر کے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج بھی ایک ایسے ہی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کثرت سے اب آپ کی یہ فرمائش ہوتی ہے واٹس ایپ پہ، کمنٹس میں، ڈائریکٹ فون کالز کے ذریعے کہ جی ہمارا استخارہ نکالیے۔ تو ایسے بہت سے اب آپ کی فرمائش سر آنکھوں پہ، لیکن میں ایک اکیلا بندہ اور آپ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد، تو کیسے ممکن ہے ایک شخص کے لیے خلق خدا کی اس کثیر تعداد کی خدمت کر سکے؟ لہٰذا آج آپ کے لیے ہم یہی تحفہ لے کے آئے ہیں کہ آپ اپنے دنیاوی کاموں کی خوبی اور بدی، یعنی اچھائی یا برائی، سعادت اور نحوست، خود گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ معلوم کر سکیں۔ انتہائی آسان طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ آپ کو کسی بھی عامل، بابے، پیر، فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آج استخارے کی ایک ایسی ترکیب کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ان سارے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ تو محترم خواتین و حضرات، استخارہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے۔ تو میرے اس چینل کے محترم ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کے معنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر، اپنے دنیاوی امورات میں کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے اور آپ شش و پنج میں ہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، یا اس کام کو کروں یا اس کام کو کروں، تو پھر ضروری ہے کہ استخارہ کیجیے۔ ایک آسان سا طریقہ جو عوام اور خواص دونوں کر سکتے ہیں، جسے میں اور آپ بھی استفادہ کر سکتے ہیں، وہ تسبیح کے ذریعے استخارہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ استخارہ یہ نہیں بتاتا کہ آپ کا فیوچر کیسا رہے، آپ پہ جادو ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس نے کیا ہے، آپ نظر بد کا شکار ہیں یا نہیں، آپ فلکیاتی گردشوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کی بیماری روحانی وجوہات کی بنا پر ہے یا یہ صرف ایک جسمانی بیماری ہے، یہ ساری چیزیں استخارہ نہیں بتاتا۔ یہ ساری چیزیں علوم و غرائب سے معلوم ہو سکتی ہیں کہ جن میں علم الاعداد، رمل، جفر وغیرہ شامل ہے، اور اس کے لیے بھی صاحب علم ہونا، صاحب تقوی ہونا لازمی ہے، ورنہ یہ علوم بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سارے روحانی علوم ہیں اور بزرگان دین اولیاء کرام سے ہوتے ہوتے ہم جیسے عاجز اور ناقص لوگوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اپنے دنیاوی سارے اہم امورات میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کیجیے۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں اب اس استخارے کے عمل کی طرف۔ تو سب سے پہلے ایک تسبیح لیجیے، خصوصاً ایک ایسی تسبیح جس پہ آپ اپنے سارے وظائف اور ذکر پڑھتے رہے ہیں، تو وہ تسبیح ایک خاص تسبیح بن جاتی ہے، وہ ایک عام تسبیح نہیں رہتی، کیونکہ اس پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جیسے صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، تو یاد رکھیے وہ تسبیح بھی جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تسبیح بھی آپ کے ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تسبیح لیجیے، کیونکہ استخارہ آپ نے تسبیح سے ہی کرنا ہے، تو پہلے طریقہ کار کو سمجھ لیجیے۔ آپ تسبیح کو لے کے شروع آخر میں درود شریف 3 مرتبہ، اور درمیان میں یہ دعا جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی پہلے 3 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد آپ نے تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کو نیت کر کے کھینچ لیجیے کہ جس چیز کے لیے بھی آپ استخارے کی نیت کر رہے ہیں وہ نیت کر کے آپ اس کو کھینچ لیجیے، جہاں پہ بھی رک جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو 4 کر کے گننا ہے، آخر میں بچ گئے 4، یعنی اگر ہم اس کو کریں تو کچھ بھی نہیں بچے گا، یا 4 بچ جائیں یا کچھ بھی نہ بچے، اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو ناظرین اکرام، نیت کرنے کے بعد جب آپ تسبیح کے دانوں پہ ہاتھ پھیریں گے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس 1 بچ جائے
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا استخارہ نیک ہے، آپ کو اس کام کی اجازت ہے، آپ کو مشورہ ہے کہ یہ کام آپ کیجئے، آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بہترین رہے گا۔ اسی طرح اگر 3 بج جائے تو یہ درمیانہ کہلاتا ہے، یہ استخارہ درمیانہ کہلاتا ہے، 1 بہت نیک ہے اور 3 اگر بج جائے تو درمیانہ متوسط، یا جس کو ہم کہتے ہیں گزارا لائق، سو ہے، ٹھیک ہے، مطلب برا نہیں ہے۔ اور اگر استخارے کی نیت کرنے کے بعد 2 دانے بچ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مشورہ نہیں ہے، یہ استخارہ آپ کے لیے نیک نہیں آیا ہے۔ اس کام کو کرنے سے پرہیز کیجیے کہ اللہ نہ کرے آپ کو نقصان یا ضرر نہ دیکھ پائے۔ اور اگر 4 بج جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انتہائی برا استخارہ ہے آپ کا، یعنی آپ کو انتہائی سختی سے ممانعت ہے اس کام کے کرنے کی، جو بھی آپ کی نیت ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں، رشتے کے بارے میں ہے، کاروبار کے بارے میں ہے، سفر کے بارے میں ہے، کوئی اور آپ کا کام ہے، آپ کی کوئی نیت ہے، تو جس چیز کے لیے بھی آپ نے استخارہ کیا ہے، اس کی نیت کی ہے، تو اگر کچھ نہ بچے یعنی 4 بج جائے، اس کا مطلب ہے کچھ نہیں، تو اس سے انتہائی شدت کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ تو دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر 1 بج جائے تو بہت نیک، اگر 3 بج جائے تو درمیانہ ہے، گزارا ہے، برا نہیں ہے، لیکن اگر 2 بج جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ممانعت ہے اس کام کے کرنے کی، اور اگر 4 بج جائے یا کچھ نہ بچے، دونوں ایک ہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل ہی اس نیت کو ڈراپ کر دیں، اس سے دور رہیے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کسی قسم کے ضرر یا نقصان نہ پہنچے۔ تو ناظرین کرام، آپ کو یہ استخارہ عملی طور پہ بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ نے تسبیح ہاتھ میں لی تو آپ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، چھوٹی والی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود، تو میں چھوٹی والی درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بأنک عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم وانت علام الغیوب استغفر اللہ برحمتہ۔ اللہم انی اسألک بأنک عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم وانت علام الغیوب استغفر اللہ برحمتہ۔ اللہم انی اسألک بأنک عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم وانت علام الغیوب استغفر اللہ برحمتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہاں ہمارے پاس 4 بج گئے، اگر ہم اس کو بھی اس طرف کر لیں تو سمجھ لیں ہمارے پاس صفر، کچھ بھی نہیں بچا، یعنی اس استخارے کے لیے جو بھی نیت ہے اس کی ممانعت ہے، اس کی اجازت نہیں، اس کا مشورہ نہیں ہے، تو اس کام سے پرہیز بہتر ہے، انتہائی بد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان پہنچ جائے انسان کو، تو اس کام سے پرہیز بہتر ہے، اس کام کو چھوڑنا بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ روحانی تحفہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ آپ کے بہت سے مسائل، بہت سی کنفیوژن، جب بھی آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کس طرح ہوگا، کس طرح ہوگا، جب بھی آپ کنفیوز ہوں کسی بھی کام کے لیے، تو استخارہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کیجئے، انشاءاللہ آپ اپنے کاموں میں فائدہ ہی پائیں گے اور ضرر اور نقصان سے بچے رہیں گے۔ تو آج کے اس محفل کے لیے یہی روحانی تحفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ دوسری تمام ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور استخارے کا یہ عمل آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آیا ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی اس محفل سے آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں آج کی محفل سے رخصت دیجیے اپنی دعاؤں کے سائے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔